بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام ٹاکرا کے ساتھ شعیب الدین اور میرے ساتھی سلیم بخاری، ہم دونوں حاضر ہیں. ناظرین، آج کا سب سے اہم موضوع اس بچی کے قاتل کو سزا ہے جس نے ہم سب کو رلا دیا تھا. وہ معصوم بچی زینب قصور کی، جس کے ساتھ ہونے والی زیادتی نے اس ملک میں ہونے والے تمام ظلم جو ہو رہے ہیں ان سب کو سامنے لے آئے اور چیزیں بہت ساری سامنے کھلنا شروع ہو گئی. سابق وزیر اعظم نواز شریف آج لودھنا پہنچے ہیں، فتح کا جشن منانے گئے ہیں اور وہاں پہ خطاب بھی فرمایا ہے. ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے وزیر اعظم نے کہا ہے، اور فیصلوں پر تنقید کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے، یہ وزیر داخلہ جناب احسن اقبال نے کہا ہے. عمران خان نے اس کے برعکس کہا ہے، وہ کہتے ہیں ووٹ لے کر آنا قانون سے بالاتر نہیں بنا دیتا. سینٹ الیکشن ایم کیو ایم میں ابھی تک لڑائی چل رہی ہے، ڈیڈ لاک ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا. فاروق ستار کی جو ایک طاقت ہے اس کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے اسحاق ڈار کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. سینٹ الیکشن میں ووٹوں کی خرید و فروخت کی کوششیں بھی تیز ہو گئی ہیں. یہ تو وہ آج کے موضوع جن پہ ہم سب آپ سے بات کریں گے. مگر بخاری صاحب، انسداد دہشت گردی عدالت نے انتہائی مختصر وقت میں ایک ایسا فیصلہ سنایا ہے جو ہم سب چاہ رہے تھے کہ واقعی ہو. لیکن اس فیصلے کے ایک جو نئی چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستانی عدالتوں نے ڈی این اے کو تسلیم کر لیا ہے. اب پولیس کا وہ لکھا ہوا اور پڑھا ہوا کہ ہم نے دیکھا، ہم نے کیا، یا یہ گواہ ہے، وہ نہیں. اب سائنٹیفک اگر ثبوت ہے تو یہ ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد اب کیمرہ بھی وٹنس بنے گا، جو آج تک ابھی پاکستانی عدالتیں نہیں مان رہی، اور وائس ریکارڈنگ بھی. یہ سب کچھ اب کرنی پڑے گی تاکہ مجرموں کو سزائیں دلائی جا سکے. کیا خیال ہے بخاری صاحب، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گھناؤنے جرائم ہیں، قتل ہے، اس میں یعنی عزت لوٹنے کا بے راہ روی ہے، زنا ہے، اس کے بارے میں اسلامی کانسیپٹ آف پنشمنٹ یہ ہے کہ مجرم کو ایسی عبرتناک سزا دیں کہ اس کو جان کے، اس کو دیکھ کے کوئی دوسرا وہی جرم کرنے کی کوشش نہ کرے. اسی لیے ہم کہتے ہیں جنرلی اسلامک لاز کے بارے میں کہ آئی فار آئی، ہینڈ فار ہینڈ، ہیڈ فار ہیڈ. میرے خیال سے یہ جتنی جلدی اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا ہے کہ ایک اچھی نوید ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ اگر اس طرح کے جرائم کا مرتکب کوئی بھی ہوگا تو اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، بلکہ معاملے کو دیر تک لٹکانے کی بجائے فی الفور کسی نتیجے پر پہنچ کے اس کی سزا جو ہے اس کو ایکسیکیوٹ کیا جائے گا. میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کیسز آپ کو ریفر کر سکتا ہوں جو ایک طویل عرصے سے عدالتوں کے زیر التوا ہیں اور ان کے اوپر فیصلہ نہیں ہو سکتا. جرائم تو کسی بھی سوسائٹی میں ہوتے رہتے ہیں. ہمارے ہاں بھی بے پناہ ایسے جرائم ہوئے ہیں، مختارہ مائی سے شروع ہو جائیں اور زینب بی بی تک آ جائیں اور نام لیتے چلے جائیں. کہیں تیزاب پھینکا گیا ہے، کہیں کارہ کاری کر دیا گیا ہے، کہیں عزت لوٹ لی گئی ہے، کہیں خاندان سے انتقام کی آگ میں بے پناہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے. تو ان تمام مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے میں یہ درخواست کروں گا اپنے اس پروگرام کی وساطت سے کہ جو فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، یعنی ہماری مراد ججز سے ہے، جو بہت احسن فیصلے کرنے کے اہل ہیں اور انہوں نے بہت احسن فیصلے کیے ہیں، اور یہ جو فیصلہ ہے یہ بھی ان میں سے ایک کڑی ہے. ایک چیز اس کے بارے میں وہ یہ کہ کیا اس سزا سے جو زینب کے گھر والے اہل خانہ ہیں ان کو اطمینان مل جائے گا؟ بظاہر تو ایک آدھے انٹرویو میں جو ہم نے ٹی وی چینلز پر دیکھا ہے اس کے گھر والوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس سزا سے مطمئن ہیں، لیکن ان کی ایک خواہش ابھی پینڈنگ ہے کہ اس شخص کو سر عام پھانسی دی جائے تاکہ ہمارے تقاضے تو اپنی جگہ ہیں لیکن کم از کم پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو یہ پتہ چلے کہ جو بھی آئندہ اس قسم کا جرم کرے گا اس کی سزا کیسے ہوگی اور اس پر عمل درآمد کیسے ہوگا. صاحب، یہ اس پہ حکومت نے غور کرنا شروع کر دیا ہے، اور کچھ آج جو ماہرین قانون ہیں وہ بیٹھے ہیں، کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی ایسا راستہ بنایا جائے کہ یہ عبرتناک سزا جو ہے وہ سر عام دی جائے. لیکن میرا خیال ہے بہت سے اکیلی زینب نہیں، آج وہ جو 8 دوسری دیگر بچیاں ہیں، اس نے ظالم انسان نے 9 بچیوں کے ساتھ زیادتی اور قتل کا اعتراف کیا ہے. ان کے گھروں میں بھی تو آج
کوئی سکون تو ہوا ہوگا. کو آج کوئی کچھ جو بچ گئی ہیں وہ بھی ان کے گھروں میں آج کوئی سکون سے چین کی نیند تو سوئے گا. کیا لیکن خیال ہے؟ شعیب ایک بات جس کے اوپر گفتگو ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور آپ پروگرام سے پہلے اس کا اشارہ بھی دے رہے تھے، کہ وہ لوگ جو ان جرائم کے الزام کی وجہ سے یا تو پولیس مقابلوں میں مارے گئے، جی بالکل. یا ان کو سزائیں ہوئیں، وہ جرم جو انہوں نے کیا نہیں تھا اس میں جن کی جانیں گئی ہیں بغیر کسی وجہ کے، اس کے وارثین اور اہل خانہ بھی تو آج ماتم کناں ہوں گے ایک دوبارہ کہ مجرم کوئی اور تھا اور سزا ان کے گھر والوں کو دے دی گئی. بخاری صاحب میں تو اس میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اس پولیس افسر کو جس نے اس شخص کو اس بچی کے ساتھ ریپ کا اور قتل کا ملزم گردان کر پولیس مقابلے میں مارا، اس کو کوئی شرم نہیں آئی ہوگی، اس کو کوئی حیا نہیں آئی ہوگی کہ ایک بے گناہ آدمی کو صرف اس لیے کہ اس کی نوکری بچ جائے، اس کی پٹیاں بچ جائیں، اس کی بیلٹ اترنے سے بچ جائے، معطل ہونے سے بچ جائے، اس پہ دردی سے کسی انسان کو مار دیتے ہیں بخاری صاحب. دیکھیں بات تو آپ کی بالکل درست ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اب حکومت کو یا جو بھی برسر اقتدار لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو آرام سے بیٹھنا چاہیے. انہیں چاہیے کہ اس پولیس والے کو کے خلاف مقدمہ درج کریں تاکہ کم از کم آئندہ تو کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ بے گناہ. کہتے ہیں کہ اسلامک کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور اگر کسی ایک شخص کو ایسے جرم میں جان سے مار دیا گیا جو اس نے کیا ہی نہیں تھا، یہ میرے خیال سے بہت تکلیف دہ بات ہے. جس بات کا تم نے تذکرہ کیا شعیب کہ اب ہمارے ہاں ماڈرن مینز اور ماڈرن ٹولز جو ہیں وہ مقدمات کو جلد نپٹانے کے لیے استعمال ہونے شروع ہو گئے ہیں. ڈی این اے اس کی بہت بڑی مثال ہے، اور فورینزک لیبارٹری جو ہے اور فورینزک کے ذریعے جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کے بڑے خاطر خواہ نتائج پوری دنیا میں آ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں ذرا تاخیر سے یہ آئی ہے. ابھی بھی ہر جگہ یہ اویلیبل نہیں ہے، صرف لاہور میں ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ باقی کے صوبوں میں بھی اسی طرح کی لیبز بنے گی تاکہ کوئی بھی ایسا مجرم جس نے انسانیت کے خلاف جرم کیا ہو وہ گرفت سے نہ بچ سکے، اور تاکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایسے مجرم کی سزا کے بعد جو متاثرین ہوتے ہیں، جو خاندان کے لوگ اپنے انتقام تو خیر میں نہیں کہہ سکتا اس کو، جو مجرم کو سزا کے منتظر رہتے ہیں سالہ سال، انہیں کم از کم قلب سکون جو ہے، سکون قلب جو ہے وہ میسر آئے گا. وہ بھی ملتی ہے. بخاری صاحب بات یہ ہے کہ یہ اب ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. دیکھیں ابھی چند سال پہلے آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا بیٹھ کے کہ برطانیہ میں لوٹ مار ہو رہی تھی، لوگ سٹور میں گھس گئے، جو کسی کے ہاتھ لگا لے کے بھاگ گئے، بینک توڑ دیے، دوبارہ دکانیں توڑ دی. لیکن برطانیہ نے اسی دن عدالتیں بنائی، وہ عدالتیں دن رات کام کیا، اور جس کی بھی تصویر وہاں میسر آئی کہ یہ سامان اٹھا کے لوٹ کے لے جا رہا ہے وہ سیدھا جیل میں گیا، اور چند دن کے اندر سب کو سزائیں مل گئی. یہ ہے وہ قانون جو خوف پیدا کرتا ہے، برائی سے روکتا ہے. شہابالدین ایک اور بات جس کا ہمیں تذکرہ کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اب یہ جرائم ہمارے سامنے آ گئے ہیں، ایک نہیں ریپڈلی ہوئے ہیں، پنجاب میں نہیں دیگر علاقوں میں بھی ہوئے ہیں کہ پی کے ایم 5 اسی نوعیت کے قتل ہیں. میرے خیال سے اب ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ والدین کچھ تو اپنے بچوں کو خود سمجھائیں. کچھ اسکولوں کے بیچ اساتذہ جو ہیں وہ اپنے ہی کسی ایک یعنی سوبر طریقے سے بچوں کو اس سے آگاہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے اگلی کلاسوں میں جب آ جاتے ہیں تو اس کا باقاعدہ نصاب میں اس کو شامل کیا جانا چاہیے تاکہ بچوں کو وہ ایجوکیشن دی جائے کہ وہ کسی کے بہلاوے میں نہ آئیں، وہ کسی کے یعنی بہانہ بازی اور پھسلانے کی کوشش کر کے ان کے ساتھ نہ چل پڑیں. یہ سب اب بہت ضروری ہو گیا ہے، پوری دنیا میں یہ ہے، اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے اصل میں وہ ہمارے یہاں ایک جھجک، ایک شرم حیا، وہ ماں باپ بات کرتے ہوئے. لیکن میرا خیال ہے ماں اور بیٹی ان کے درمیان تو بہت قریبی تعلق ہوتا ہے. ماں اپنی بیٹی کو سمجھا سکتی، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بیٹی کا ماں سے بڑا محرم کوئی اور نہیں ہوتا، اور باپ اپنے کم از کم بیٹے کو کچھ تو سمجھا سکتا ہے کہ بیٹا. اور بھائی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جرائم بڑھ گئے ہیں، ایک رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سال میں 20,000 واقعات اور 112 سزائیں. یہ ہے وہ وجہ کہ یہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں اور دن بدن بڑھ رہے ہیں. بخاری صاحب سزا کہاں ہے؟ دیکھیں ہماری سوسائٹی کے کئی مسئلے ہیں شعیب. اب اگر آپ 5 سال کی بچی کو جو پہلی جماعت میں پڑھنے کے لیے جاتی ہے، یا اس سے پہلے 4 سال جب وہ اپنی ماں کے مکتب میں پڑھ رہی ہوتی ہے،
اس سٹیج پر ہمارا معاشرہ یہ اجازت نہیں دیتا غالباً کہ ان کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کی جائے یا انہیں ان چیزوں کا ادراک دلایا جائے جس کا ادراک انہیں جا کے 15-16 سال کی عمر میں ہوتا تھا. سب اتنی سی بچی پر ظلم کون کرتا ہے؟ یہ جو جرائم ہوئے ہیں یہی تو ظلم ہے کہ اتنے معصوم پھولوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. That is what I'm saying کہ پھر ان کو اویئر کیسے کیا جائے. یہ ہے مسئلہ سب سے بڑا کہ ہم اپنے بچوں کو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ سے زیادہ یورپ اور امریکہ کوئی نہیں گھوما ہوا. کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں چھوٹے بچوں کو چام کرنا جس طرح ہم یہاں بچوں کو کہتے ہیں آجا میرا بیٹا بہت بڑا جرم ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. اب ہم کیوں اس طرح کی سوسائٹی سے یہ چیزیں ڈرائیو کر کے اپنی سوسائٹی میں ان خوفناک جرائم سے بچنے کے لیے ان کو امپلیمنٹ کر سکتے؟ تو میرے خیال سے یہ ضرور ہونا چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جی یہ چھوٹی سی بات کہ آپ جاتے ہوئے کسی بچے کو مڑ کے دیکھ کے مسکرا دیں اور اس کے پیرنٹ شکایت کر دیں یا کوئی دیکھ لے پولیس والا, اٹس اے کرائم اینڈ اٹس اے ہینیس کرائم ایز چاچو ہیز سیڈ. ہمارے ہاں تو لوگ اس کو کرتے ہیں, باقاعدہ جا کے بچے کو چوبتے چاڑتے ہیں اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں. اور اس پہ مجھے یہ بتائیے کہ ان ماں باپ کو سوچنا چاہیے بھائی نیت اس کی اللہ جانتا ہے. ہم پروگرام سے پہلے جب یہ موضوع ڈسکس کر رہے تھے تو ہمارے پروڈیوسر ہیں عمران عباس صاحب, ان کی منطقیں کبھی کبھی ہماری سمجھ سے بالکل اوپر اتر جاتی ہیں. وہ کبھی کہتے ہیں کہ نہیں بچوں کو اویئر ہونا چاہیے, پھر کہتے ہیں نہیں ہم کیسے کر سکتے ہیں, ہمارے معاشرے میں تو اس کی اجازت نہیں ہے. کبھی کہیں گے ماں باپ کو کرنا چاہیے, پھر کہیں گے نہیں ماں باپ کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. تو ہم ان سے الجھتے رہتے ہیں, بحث ان سے ہم کرتے رہتے ہیں. بالآخر ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا اینکر جو ہے وہ تو بڑا مجبور ہے, بیٹھی اتھارٹی تو بہت پیچھے ہے. شعیب جو آپ بات کر رہے تھے میں اس کو چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین تک یہ پہنچائیں کہ آخر کار یہ کام کرنا کس نے ہے؟ میڈیا نے کرنا ہے جو پہلے تو ماں باپ کو ایجوکیٹ کرے, اس اساتذہ کو ایجوکیٹ کرے, پھر ایسے پروگرام کیے جائیں جو بچوں کے پروگرام ہوتے ہیں اس کے اندر ایسی زبان استعمال کی جائے. مجھے ایک پروگرام یاد آ رہا ہے جو عامر خان نے کیا تھا, ہندوستان کے جو اداکار ہیں, کس کمال خوبصورتی سے انہوں نے چھوٹی عمر کے ننھے نونہالوں کو یہ باور کرایا کہ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. کیا خیال ہے؟ مگر جب مسئلہ یہ ہے کہ اول تو جو اب ماں کی جو گود کہلاتی ہے نا, جہاں سے انسان جو پہلا مکتب جس کو کہتے ہیں سب سیکھتا ہے, لیکن اب تو بدقسمتی سے یہ ہو گیا کہ ہم 2.5 سال کے بچے کو تو نرسری میں پڑھنے بھیج دیتے ہیں, تو ماں کی گود تو اب ختم ہو گئی ہے. اب تو نرسری ہے, پریپ ہے, اور پتہ نہیں کون تھوڑی سی رعایت کر دی ہے. اب تو مائیں 2 مہینے کے بچے کو ڈے کیئر سینٹر میں چھوڑ کے یا تو جاب کرنے چلی جاتی ہیں یا سوشلائزیشن. نوکری کرنے والی ماں کی مجبوری ہے اپنی جگہ. نہیں میں لیکن جن کے گھر میں ان کی ماں یا ساس ہے, وہ تو سر وہاں پہ ساری کی ساری وہاں پہ گھر میں رعایت مل جاتی ہے. دیکھیں نا, میرا خیال یہ ہے کہ ایسی ماؤں کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے مینز ٹولز ہونے چاہیے, ہمارے ہاں ایسے پروگراموں کی تشکیل پائی جانی چاہیے, نصاب میں شامل کیا جانا چاہیے جس سے سوسائٹی کے تمام سیگمنٹ جو ہیں وہ ایجوکیٹ ہوں. سر سب سے اہم کام تو ہمیں اپنے بچوں کو, اس نسل کو جو میرے بچے ہیں, آپ کے بچے ماشاءاللہ اب صاحب اولاد ہیں, ان کو مجھے اپنے بچوں کو جنہوں نے اب صاحب اولاد ہونا ہے یہ سب سکھانا ہے, یہ سب بتانا ہے. اگر میں نہیں بتا سکتا تو یہ ہمارے میڈیا کا, ہماری حکومت کا کام ہے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں حکومت ایک کچھ اشتہار چلوایا کرتی ضیاء الحق کے دور میں, چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, یہ نہیں کرنا, ایسے نہیں پھینکنا, کوڑا اٹھا لینا ہے, کسی کو 2 ساتھ لے کے جانا ہے. مطلب وہ ایک پیغام تھا. میرا خیال یہ ہے وہ ڈرائیو چلنی چاہیے. خواہشات کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ میڈیا کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ وہ اساتذہ کو, ماں باپ کو اور تھوڑی سی بڑی عمر کے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکے اس حوالے سے کہ کیسے ہماری سوسائٹی کے نونہال ولنریبل ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کی جو اس قسم کے کرائم اگین یعنی انسانیت کے خلاف جو جرائم ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہیں. میڈیا نے ایک کمال کیا ہے شہاب الدین, وہ یہ کہ ان پورے عرصے میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, جس طریقے سے میڈیا نے ہائپ کریٹ کی, جس طرح سے میڈیا نے اس کو ہائی لائٹ کیا, کم از کم یہ ادراک تو ہماری سوسائٹی اور ہمارے حکمرانوں کو ہوا بھولنے نہیں دیا اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ان کو کرنا ہوگا. یہ بھی ہے بھائی صاحب. لیکن ایک چیز بتاؤں, مجھے آج بھی اس معاشرے پہ, اس گلی پہ, ان لوگوں پہ آج بھی افسوس ہے جن کے سامنے وہ ظالم اس بچی کو پکڑ کے لے گیا اور کسی نے نہیں پوچھا کہ تم اسے کہاں لے کے جا رہے ہو. یہ وہ لوگ بھی ذمہ دار ہیں جن کے سامنے یہ ہوا, انہوں نے نہیں پوچھا یہ بچی کس کی اور یہ کون لے کے جا رہا ہے. یہ بھی بخاری صاحب میں دیکھنا پڑے گا, یہ ہمیں کرنا ہوگا, اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی. بہرحال ناظرین, فی الحال تو اس موضوع کی طرح میں وہ سیٹ جیتی
کہ جو شاید انہیں خود توقع بھی نہیں تھی، اور پی ٹی آئی وہ سیٹ ہار گئی اپنی حماقت سے، اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ طاقتور سمجھنے سے، اوور کانفیڈنس ہونے سے۔ بہرحال اس کا نقصان تو ہوا، اور آج پھر وہاں جا کے فتح کا جشن تو میاں نواز شریف صاحب نے عوام سے مل کے خطاب کر کے فرمایا۔ جی بھائی صاحب دیکھیں، اور نواز شریف صاحب تو بڑے جوبیلنٹ ہیں جی، اور وہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ 2018 کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں تھوڑی سی بات آف دا کف کر دوں تو چاچو میرے گلے پڑ جاتے ہیں کہ آپ فلاں کے حق میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ خود جشن فتح کہنے کی بجائے جشن خوشی فرمایا ہے انہوں نے، اس لیے کہ یہ بھی پی ٹی آئی کی طرح شاید برداشت کرنے دونوں کے کا لیے ہے، تیار نہیں فتح ہے۔ بھی کا ہے، خوشی بھی کا ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف نے یہ اچھا اقدام اس لیے کیا ہے کہ ایک ایسی سیٹ جس کی انہیں خود توقع نہیں تھی، شعیب الدین بالکل ٹھیک کہتے ہیں اس حوالے سے، وہ اگر انہوں نے جیتی ہے، ظاہر ہے کمال ورکرز کا ہے، ان ووٹرز کا ہے جنہوں نے انہیں ووٹ دیا ہے۔ اتنا پرومپٹلی جا کے وہاں کے لوگوں کو ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کی داد دینی، میرے خیال سے یہ ایک اچھا اومن ہے۔ یہ ہماری تمام لیڈرشپ کو کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو انہیں ان ایوانوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ایک دو موقع ہی ایسے ہوتے ہیں جب ان کی داد دی جا سکتی ہے، جب جا کے ان کو شاباش تھپکی دی جا سکتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بہت اچھا اقدام کیا، اور یہ بڑی دیر کے بعد ہوا ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے ایک ہی جلسے سے خطاب کیا ہو۔ نہ صرف یہ بلکہ آج وہاں مریم اور جو حمزہ شریف ہیں، دونوں کے جانشین، وہ بھی دونوں کے جانشین بھی وہاں موجود تھے، اور یہ میرے خیال سے ایک بہت سٹرونگ میسج تھا ان عناصر کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر ایسے پوار ڈل گئے ہوئے ہیں کہ اب تو یہ اکٹھے کیا بیٹھنا ہے، ان کی تو قبریں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے میرے خیال سے یہ بہت ہی بڑا جواب تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے کیسے ریئیکٹ کیا ہے۔ انیشل ریئیکشن جو عمران خان کا تھا اس کی داد دی جانی چاہیے، اس نے سپورٹسمین سپرٹ کا مظاہرہ کیا اور یہ کہا کہ ہم اپنی اس ناکامی سے، اپنی اس ہار سے ہم سبق سیکھیں گے اور آئندہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بہت کمال کی بات تھی۔ مگر اس کے بعد جو وہ سلسلہ شروع ہوا کہ یہ پٹواری تھے، یہ فلاں تھے، یہ فلاں تھے، میرے خیال سے ایک اچھا ریاکشن دینے کے بعد پھر اس کے اندر گند ڈالنے کی کوشش جو ہے نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ ان کے جو باقی ہواری ہیں انہوں نے بھی کی۔ میں کہہ رہا دونوں طرف سے ہوئی سر، دونوں طرف سے ہوئی۔ ادھر سے اس خوشی میں جو باجے بجانے والے تھے انہوں نے کوئی ساتھ میں بہت کچھ بھی کہا ہے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، میں بالکل مانتا ہوں آپ کی بات، میں نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ باقی دونوں طرف سے گند ہوتا ہے۔ مجھے دیکھیں افسوس ہے جس نے اتنی بڑی بات کی تھی اس کے حواریوں کو اس کی بات کو لے کے آگے چلنا ہوتا۔ اگر تو میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں ہم اپنے پروگراموں میں بیٹھ کے تبرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے مخالفین پر جنہوں نے غلط بات کی۔ مشکل یہ ہے کہ if one plus one wrong don't make one right، یہ تو غلطی تو اپنی جگہ غلطی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر ان تقاریر میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب اپنے بیانیے سے ایک رتی بھر ہٹنے پر آمادہ نہیں ہیں، ابھی بھی کورٹس ان کا نشانہ ہے، ابھی بھی انہوں نے سخت جملے کہے ہیں، نہیں سر، اشاروں کنائیوں میں، عدلیہ کی طرف سے تو اپنی پشت کر لی ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو شاید ہم سے سوری میں عدلیہ کہہ رہا ہوں، حق کی اسٹیبلشمنٹ کی، یعنی نظر انداز ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب سے سعودی عرب سے یہ واپس آئے ہیں اس کے بعد سے فوج کے بارے میں جو ہے وہ بہت ہی محتاط گفتگو کی ہے، نہ صرف نواز شریف، شہباز شریف، مریم نے، بلکہ سب نے، اور اس کا نتیجہ آج ہم نے دیکھ لیا۔ جو بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، ایک ایسا فیصلہ جو پارلیمنٹ نے کیا تھا ایک ریزولوشن کی شکل میں کہ فوج سعودی عرب نہیں بھیجی جائے گی، وہ اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک بریگیڈ پورا جا رہا ہے، ایک بریگیڈ پہلے سے وہاں ہے، اور اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک بریگیڈ میں کتنے آدمی ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے جب آپ کو پتہ چلے گا کہ 2 بریگیڈ ہمارے پاکستان کے وہاں موجود ہیں۔ کہا تو یہ جا رہا ہے، یعنی ہمیں یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ان کا ٹرم آف ریفرنس ہے دفاع کے لیے اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہ ٹیررزم کے خلاف جو جنگ ہے اس کا حصہ ہوگی، کسی ایک اسلامی ملک کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ طفل تسلیاں تو ہمیں دی جا رہی ہیں، لیکن یہ کہ یہ بات آپ یاد رکھیے، وہاں رحیل شریف صاحب تشریف رکھتے ہیں جو پاکستان کی مسلح افواج کے چیف عوامی سٹاف رہ چکے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ پاکستانی فوج ان کی ڈسکریشن، ان کی مرضی پر زیادہ ہوگی، اور ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ اسے کسی دوسرے اسلامی ملک کے خلاف استعمال کیا جائے۔ اس کو اسی مقصد تک محدود رکھنا چاہیے جس مقصد کے لیے اسے تقاضا کیا گیا تھا اور جس مقصد کے لیے اسے بھیجا گیا۔ صاحب پاکستان کی فوج وہاں 35-40 سال سے آج نئی نہیں ہے، یہ بڑے پرانے معاہدے ہیں اور اس پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے، یہ ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آج ان کے تنقید کا جو نشانہ ہے
وہ دو شخص تھے, ایک عمران خان آبویسلی اور دوسرا آصف علی زرداری. آصف علی زرداری کی صاحب کی طرف سے بھی جو کچھ کہا گیا ہے میاں صاحب کے لیے, اور ان کے جو وزراء ہیں, جو ان کے وہ لیڈر ہیں, انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ میرے خیال سے آپ کے بھی سامنے ہے. نہیں جی, زرداری صاحب نے پورا جواب دے دیا اس کا. انہوں نے کہا کوئی مفاہمت نہیں, کچھ نہیں, یہ اب پھنس چکے ہیں, اپنا حساب دیں, جائیں انہیں تو سزا ہونے والی ہے. وہ بڑا سیدھے ہو کے آئے. شہاب الدین, پہلی بات تو یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب اب کسی قسم کی نہ ایشورنس دینے کی پوزیشن میں ہیں, نہ ان کو تو بلکہ شرم آنی چاہیے. ان کے دعووں کے باوجود جو حال کیا ہے لوگوں نے ان کا, کہ 4 مہینے پہلے بنی ہوئی پارٹی ان سے 400 500 گنا ووٹ لے رہی ہے. میرا حوالہ جو ہے وہ لبیک پارٹی کی طرف ہے. سر وہ پرانی پارٹی ہے, ان کا کیا ہوا بھائی, وہ نون کے اندر جا کے ختم ہو گئی تھی, واپس آئے ہیں. ایک منٹ, کبھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو صدرن پنجاب ہے یہ تو پیپلز پارٹی کا ہارڈ کور گڑھ ہے, اور وہاں اگر یہ ہوگی کہ وہ 3200-3500 ووٹ لے گا وہاں ان کا لیڈر, تو وہ جو پنجاب فتح کرنے کے دعوے اور نعرے ہیں وہ کہاں گئے؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی. سیدھی سیدھی ہے, 1 to 1 کمپٹیشن ہونا ہے, وہی ہوگا. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ مین کنٹیسٹ ہوگا تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے اور آپ کو تیسرے نمبر پہ ہر جگہ وہ اسلامی ووٹ نظر آئے گا. ٹھیک ہے, ہر جگہ پارٹی گئی چوتھے نمبر پہ, تو کیا رہا باقی اس کا؟ کون لے گا اس کی ذمہ داری اس پارٹی کو برباد کرنے کی؟ کوئی نہیں, وہ اپنا سندھ میں اپنی حکومت بنا لیں گے. آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہے؟ سندھ میں حکومت بنا لیں, یہاں ذلیل ہوتے رہے. ویری گڈ, اللہ کرے ایسے ہمدرد جو ہیں ساری پارٹیوں کو نصیب ہو اسی جائے. قابل ہے نا, وہیں جو کہ رہ گئے ہیں وہیں پہ رہیں. جب اس قابل نہیں ہے تو پھر وہیں پہ رہیں گے. وہاں بھی تحریک انصاف کے ہاتھوں اب انہیں سیریس چیلنجز موجود ہیں. بھائی صاحب, ابھی اس دن آپ کہہ رہے تھے کہ وہ حکومت کے قریب ہیں, وہ کنگز پارٹی بننا چاہ رہے ہیں, تو بھائی جنہوں نے کنگز پارٹی بنایا ہے وہ انہیں ووٹ بھی دلوائیں گے. ماشاءاللہ جی, جو آپ نے کہا ہے میں آپ کا میرا خیال اتفاق کیے بغیر نہیں رہ اس سے سکتا. کیا اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ کنگز پارٹی بننا بہت بڑی پارٹی ہونے کی دلیل ہے, یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ جمہوریت میں کنگز پارٹی مسلم لیگ نون کے بعد بنے. 2/3 ان کو بھی دلوا دیے تھے. بہرحال شاہد خاقان عباسی صاحب آ گئے ہیں جناب, اور انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرے اور ملک کی ترقی کو سب مقدم رکھیں. کیا یہ بھی عدلیہ کو میسج دیا جا رہا ہے جی وہ کہ اپنی حدود میں رہو؟ جی اگر آپ نے ان کا بیان جو ہے تفصیل سے پڑھا ہو تو انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہا ہے کہ اگر عدلیہ اور عدلیہ کے ججز کسی کو یعنی سسلین مافیا, کسی کو گاڈ فادر, کسی کو چور اور ڈاکو کہیں گے, تو یہ اپنا جو ان کا مینڈیٹ ہے آئین کے مطابق اس سے تجاوز ہے. بخاری صاحب, مجھے اور آپ کو یاد ہے معذرت کے ساتھ کہ ایک زمانے میں جو رپورٹر عدالت جایا کرتا تھا وہ جملہ پورا ساق و سباق سے لکھتا تھا. ریمارکس ہوتے ہیں, ریمارکس جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتے. آج ہم جب یہ میڈیا کا دورہ ہے نا ٹی وی کا, اس میں وہ درمیان والا جملہ اٹھا کے اور یوں کر کے چلا دیتے ہیں. یہ ہے فرق آج کل. میں تو آپ کو شعیب یہ بتا رہا تھا کہ جس بیان کا ہم ذکر کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی کا, اس میں انہوں نے کیا کیا کہا ہے. انہوں نے کافی تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے, اور میں میرے خیال سے جسٹیفائیڈ ہوں گا یہ نتیجہ اخذ کرنے میں کہ جہاں تک نواز شریف کے بیانیے کا تعلق ہے, پرائم منسٹر خاقان عباسی نے اس کی ٹوٹل اونرشپ لی ہے, and he is saying absolutely the same thing. لیکن میں اس بات کو کبھی نہیں مانتا کہ پارلیمنٹ کا احتساب صرف عوام کرتے ہیں, عدالتیں نہیں کرتی. اس کو میں تسلیم نہیں کرتا. دیکھیں یہ انہوں نے آج پھر کہہ دیا. آپ کے تسلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. عوام کا احتساب اپنی جگہ ہے, عدالتیں پھر کوئی گھر چلی جائے. کانسٹیٹیوشنل ہے, اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کی اسپرٹ یہ ہے کہ ہر 5 سال کے بعد ہر ایک حکومت کا احتساب ہو جاتا ہے. نہیں تو وہ جو چوری کر رہی ہے اس کا حساب کون کرے گا؟ کرمنل پروسیڈنگ الگ بات ہے. تو کرمنل پروسیڈنگ ہی ہو رہی ہے نا اس وقت. اسپرٹ کو دیکھنے کی کوشش. کرمنل پروسیڈنگ ہو رہی ہے, اسپرٹ اس کا کرمنل پروسیڈنگ والی ہے. چلیں آگے ایک اور آگے ہیں جناب پروفیسر احسن اقبال صاحب, اور وہ یہ کہتے ہیں ہم تنقید نہیں کرتے لیکن فیصلوں پر تنقید کرنا تو ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. ہمیں بڑا دکھ ہے کہ وزیر اعظم کے نہ ہونے کا, اتنا ہی دکھ نائلی فیصلے سپریم کورٹ کے متنازع ہونے کا ہے. دیکھیں پھر وہی بات ہے, ہر ایک ٹارگٹ کر رہا ہے, ٹارگٹ کر کے کر رہا ہے. بڑے سے بڑا وزیر ہو, اب 2 تو بلا لیے ہیں, ان کی زبانیں چپ ہو گئی ہیں, اب میرا خیال ہے باقیوں کو بھی بلانا پڑے گا تبھی یہ خاموش ہوں گے. شہاب الدین, ہمیں جانا چاہیے لیگل اسپرٹ کے اندر. جو جورسپروڈنس ہم نے پڑھی ہے, میں چونکہ لاء اسٹوڈنٹ رہا ہوں خود, جو جورسپروڈنس کے تقاضے ہیں, جو جوڈیشل سسٹم کے تقاضے ہیں, وہ یہ ہے کہ جج کا کام ہے کہ شواہد کو دیکھ کے
ایویڈنس کو دیکھ کے فیصلہ کرنا، اور ایک دفعہ فیصلے کا اعلان ہو جائے تو وہ از سبجیکٹ ٹو اسکروٹنی، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اس کے اوپر تبصرہ کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا جج بھر پر میں ہے۔ تبرہ نہیں کیا جا سکتا، جج کو دھمکی نہیں دی جا سکتی، تمہارے بچوں کو دیکھ لیں گے، نہیں باہر نہیں، تو نکلنا، اب کسی نے نہیں کہا، مت کسی نے کہا، یہ نہال ہاشمی نے کہا اور جیل میں، ایک بندے نے کہہ دیا نا، وہ پارٹی کی لائن تھوڑی ہو گئی یار۔ آپ کو اس نے کیا کہا؟ تلال نے، آپ بچوں والی اس نے بات کہا کر رہے ہیں۔ یہ بت ہیں، کعبے میں رکھے ہوئے بت ہیں، یہ 5 جج جو ہیں۔ دیکھیے یہ کیا ہے؟ مریم نواز نے آج کہا اگر آپ ہمیں چور اور ڈاکو کہہ کے بلائیں گے اور عمران خان کی زبان بولیں گے ایسا ہی جواب ملے گا۔ اس پر بات اس لیے آپ کا مطلب ہے جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے نہیں، ہیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں بالکل ججوں کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو کہنے کا چور اور ڈاکو۔ انہیں کیا حق ہے بت کہنے جنرلائز کا؟ ٹرم میں نہیں کہہ سکتے شعیب الدین، اس طرح نہیں ہوتا دنیا کا بخاری جوڈیشل صاحب سسٹم سامنے کرمنل رکھیں۔ پروسیڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ، وہ اس پہ بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص جو کہ نااہل ہو سکا ہے اس کو آپ کیسے اپنی پارٹی کا سربراہ بنائیں گے، اور جو نااہل شخص ہے جو کرمنل میں نااہل ہوا ہے وہ کیسے؟ میں آپ کو ایک مثال دے سکتا ہوں، گوانٹانامو میں جو پریزن ہے، جہاں وہاں جو سلوک وہاں قیدیوں کے ساتھ ہوا، جو فیصلے ہوئے، جن پر عمل درآمد ہوا، پوری دنیا میں اس کے اوپر کرٹیسزم آیا ہے۔ ایون Americans have criticized those decisions۔ گوانتانامو بے تو ہر قانون سے بالا تر تھا، وہاں کس قانون کے تحت رکھا گیا؟ امریکہ نے اس کو اپنے قانون سے باہر رکھا ہوا ہے سر۔ مگر کسی قانون کے تحت تو وہ ٹرائل ہوئے ہیں نا یار، فار گاڈ سے۔ وہ تو ایک جنگل کا قانون ہے، وہ قانون نہیں ہے سر، وہ جنگل قانون کے تحت ہوئے ہیں۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، یہ جو نارمز ہیں نا دنیا بھر کے، ان کو ہم نہ جھٹلائیں تو بہتر ہے، صرف جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ چونکہ انہوں نے ایک ناول سے کوٹ کر کے ان کو سسیلین مافیا، ان کو گاڈ فادر کہہ دیا ہے، لہذا انہوں نے کوئی حدیث کہہ دی ہے، بالکل غلط بات ہے، حدیث نہ یہ صحیح، کبھی نہیں ہوا تاریخ میں۔ ابھی کرمنل پروسیڈنگ کا فیصلہ آ جائے گا، پھر ہم دیکھیں گے کون کیا کہتا ہے، وہ بھی آ جائے گا، وقت آنے والا ہے، دور نہیں ہے۔ جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں، بات تو اس کے اوپر ہو رہی ہے نا۔ سزائیں کس چیز کی ہو رہی ہیں؟ دیکھیں جرم جنہوں نے کیا ہوا ہے، جنہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے، ان کے خلاف تو سزائیں ہوں گی۔ اچھا، کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے۔ احسن اقبال صاحب کے بعد کچھ تھوڑا سا تذکرہ عمران خان کا بھی ہو جائے، پارٹی کے سربراہ بیچارے، ہم نے ایک ہی جماعت کے 4 افراد کے بارے میں بات کر لی۔ چلے اب ہمارا پاس ٹائم نہیں بچا اس بریک میں، تو اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو چاچو جس بریک میں آپ پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا اتنا دفاع کریں گے، وہاں ٹائم کہاں بچے گا؟ آپ خود چلیں اگلے، میں آپ کو گیند دیتا ہوں تو آپ عمران خان کے ساتھ اپنا کھیل کھیل لیجئے گا۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لوگ جو کہ عدالتی فیصلوں پر تنقید کر رہے ہیں، یہ اداروں کو کمزور کرنے کا باعث بن رہے ہیں اور قوم و ملک کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ اس میں کیا غلط بات ہے جی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اگر جا کے جلسہ کریں الیکشن جیتنے کے بعد، وہ تو جرم ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ تماشا رچایا جا رہا ہے۔ موصوف خود جلسے کرتے پھرے پوری دنیا بھر میں، تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے بھی جلسے کیے ہیں، انہوں نے وہیں پر جا کے جو جلسہ کیا تھا اس کے اندر انہوں نے کیا کہا تھا وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اب جب لوگوں نے ووٹ کے ذریعے ان کو فارغ کر دیا ہے، جہانگیر ترین صاحب کو، تو ان کے دفاع میں کیا کچھ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ بات تو ان کی درست ہے کہ ووٹ لے کے جیتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر اب کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، آپ جو مرضی جرم کر لیں، جو مرضی آپ لوٹ مار کر لیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ بات تو ان کی درست ہے۔ میرے خیال سے چاہے حکمران ہو، چاہے سرمایہ دار ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ہر شخص قانون کے تحت اپنے جرم کا جواب دہ ہے اور جواب دہ ہونا چاہیے، اس پر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جو کام وہ خود کرتے ہیں وہی اگر دوسرا کرے تو اس کے اوپر ان کو اعتراض کرنے کے اوپر مجھے سخت اعتراض ہے۔ آپ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ایک آخری جو دو جملے کہے ہیں نا، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ وہ کیا غلط کہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنوبی افریقہ میں افریقن نیشنل کانگریس نے کرپشن کے الزامات پر، انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ جرم ثابت ہونے پر، اپنے لیڈر زوما کو گھر بھیج دیا، اور آپ کو پتہ ہے زوما ان کا بہت بڑا لیڈر تھا۔ جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو کرپشن کے الزامات پر پولیس کی تفتیش کا سامنا ہے۔ اس سے کہہ رہے ہیں کہ کسی کا ووٹ لے کر منتخب ہونا قانون سے بالاتر نہیں بنا دیتا۔ تھوڑی سی زیادتی ہے، کیا غلطی کی ہے جی؟ سنیں نا، تھوڑی زیادتی ہے نا یار۔ ایک تو آپ نے سٹنگ پرائم منسٹر کو ایلیگیشنز پر فیصلہ کر کے گھر بھیج دیا، پھر آپ نے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا، پھر ان کے خلاف تمام کورٹوں میں مقدمات چل رہے ہیں، انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں، چاہے وہ نیب کی ہیں، چاہے وہ نیب کورٹس میں ٹرائل کر رہے ہیں۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کے خلاف کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ بخاری صاحب، اللہ کا واسطہ ہے،
93 سے وہ فلیٹ ان کے ہیں, بچے فلیٹ اون کر رہے ہیں. جب فلیٹ اون کر لیے ہیں آپ ملکیت کا ثبوت دے دیں, اس کے پیسے خریداری کا ثبوت دے دیں. آپ کو تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا, آپ ثبوت دیتے نہیں ہیں, پھر کہتے ہیں ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے. یہ تو مجھے آپ پر سخت اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ 93 سے یہ فلیٹ ان کی اونرشپ تھی, یہ آج تک ثابت نہیں ہوا, پتہ نہیں کہاں سے نتیجہ. میں آپ کو خواجہ شریف کی کتاب خواجہ شریف کی کتاب جو کہتے ہیں یا عدالت کے فیصلوں کی بات کر لیں یا کتابیں پڑھ لیں یار, عجیب و غریب بات ہے. ثابت کیسے نہیں کوئی کہہ رہا ہے 96 میں تھے, اب آپ کہہ رہے ہیں 93 میں تھے. یہ 93 سے جو فتویٰ وہ جاری کریں وہ ماننے آ کے بند کریں. یہ بے نظیر کے دور میں یہ اس کے خلاف آیا تھا سارا سے یہ نہیں ہو سکتا, یہ بالکل نہیں ثابت اچھا ہوا. سرے کا فلیٹ آپ نے مان لیا تھا, سرے میں ٹھیک ہے, دیکھیں وہ پیسے ٹھیک ہے, جب وہ آکشن ہونے لگا مصروف لینے چلے گئے نا پیسے, تو وہ $6 ملین بھی ثابت کریں نا آپ ان کے ہیں, کہاں ہیں ان کے پاس. دیکھیں نا اب آپ اتنی رعایتیں کرنے لگ جائیں گے, اگر دوسروں کو آپ رعایت نہیں دیتے, ادھر آپ رعایت دیا جاتے ہیں. سوئس گورنمنٹ نے ان کو اکنالج کیا کہ ہاں ان کے پیسے یہاں پر ہیں, یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. بخاری صاحب یہ سب کچھ ایسے ہی آپ کو پتا ہوتا ہے, آپ کی مرضی نہیں ہے ان کے بارے میں بات کرنے کی, دونوں کو پھر برابر رکھیں. دیکھیں یہ میری مجبوری نہیں ہے ان کے حق میں بولنا, آپ کی ہو سکتی ہے طریقہ انصاف. میری کوئی نہیں مجبوری کسی کا, مجھے لگتا ہے صحیح ہے کہ مجبوری میں سب کو رگڑا دیتا ہوں. میری کہہ رہے ہیں کوئی رگڑا نہیں دیتے آپ. کیوں نہیں دیتے؟ بالکل نہیں دیتے آپ, مجھے بتائیں کر دیا آپ نے طریقہ انصاف کو. طریقہ انصاف غلط جہاں کریں غلط رہا ہے, مطلب ہے وہ حدیث ہے, وہ قرآن بولتے ہیں. کہاں لکھا ہے قرآن چھوڑو بولتا ہے؟ جی یہ کوئی بات نہیں ہے, تو انہوں نے بھی تو چوری کیا. کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے پارٹی بازی کریں, 93 سے ہم یہ یہاں ہو رہا ہے. اینالائز کرنے آتے ہیں, پارٹی بازی کرنے سے بخاری صاحب یہ سب چھوڑیں جی, چھوڑیں, یہ کوئی بات نہیں. الزامات کو آپ کسی کا جرم نہیں بنا سکتے, نہیں ہونا چاہیے. الزامات تھے تو ثابت ہو گیا, کوئی ثابت نہیں ہوا ابھی تک, ایک الزام ثابت نہیں ہوا. چلے ابھی ثابت ہو جائے گا آپ کے سامنے. نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے, ہمیں جج نہیں بننا چاہیے, we are not judges. ہم ججز نہیں ہیں, ہم یہ بات کر رہے ہیں جو الزامات ہیں. نہیں آپ ان کو جرم ثابت کر رہے ہیں, الزامات نہیں کہہ رہے ہیں. میں ثابت کر رہا, میں کہہ رہا ہوں الزامات ہیں ان پہ. کوئی بات ہے یار, یہ ہمیں الزام تھوڑا ان سا پہ خیال یہی ہے کرنا نا, چاہیے 93 سے کہ دوسری ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے لگائے گئے الزامات ہم نے ان کے جرائم بنا دیے. سیاسی پارٹی نہیں, پاناما لیکس میں بھی الزام ثابت ہوا. پاناما لیک کا ایک الزام ثابت نہیں ہوا ابھی تک. آئی چیلنج. تو کس نے اون کیا؟ پھر وہی ان کی اونرشپ. حسین نواز نے اون کیا. الزام ثابت ہونا اور بیانات اور چیزیں ہیں چاچو, میں یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیٹ دس بی. 2 سال سے عدالت میں کہہ رہے ہیں کہ ثبوت دے دیں. چلیں چھوڑیں جی, ہم آج تو کچھ زیادہ ہی لڑنے لگ پڑے ہیں. نہیں لڑتے نہیں ہیں ہم تو آرگو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ہم لڑ نہیں سکتے ایک دوسرے کے ساتھ. اب وہ آ گیا جی ایم کیو ایم آ گئی ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے ان کا کیا بنے گا, یہ ان کا مکمکا ہو جائے گا. شہاب الدین, ایک 4-5 مہینے پہلے کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایم کیو ایم کا یہ حال ہوگا. آپ اور میں جب بیٹھ کے یہاں گفتگو کرتے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے کہ وہ ایک آدمی جو بیٹھا ہے اس کے مٹھی میں سب کی رگیں اور شہ رگیں ہیں, اور یہ تھا بھی, اور یہ 30 سال تک رہا, ایک دن کے لیے نہیں رہا یہ. اب ان کی جوتیوں میں جس طرح کی ڈال بٹ رہی ہے شہاب الدین, وہ اپنا ووٹ بینک ضائع کر رہے ہیں. دیکھیں نا جتنے الزامات ایک دوسرے پر لگے ہیں, جتنی ان کی توڑ پچھاڑ اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے, اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا وہ ہولڈ جو ہے جو آج سے یعنی 2013 کے الیکشن میں تھا وہ ہے ابھی تک ویلڈ, آپ کا خیال ہے؟ نہیں, وہ تو بالکل نہیں ہے. دیکھیں نا یہ لیکن ماننا پڑے گا کہ جب سے ان کے بولنے پہ پابندی لگی ہے, ان کی پاکستان کے اندر وہ بولتی بند ہو گئی ہے, تب سے بھی تو فرق پڑا نا سر. شہاب الدین آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جب وہ کہتے تھے میں سانس بند کر سکتا ہوں کراچی کی, وہ کر کے دکھاتے تھے, اب نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں گزارش یہ ہے, ایم کیو ایم کے حوالے سے 2 طرح کی گفتگو اس وقت ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ پارٹی مزید ڈیوائیڈ ہوگی, 4 ہو گئی نا, 4 ہو گئی آلریڈی. دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جس دن بھی الطاف حسین منظر عام پر نمودار ہوئے تو یہ سارے کے سارے گھوڑے پھر ایک ہی استبل میں باندھ دیے جائیں گے. آپ مجھے بتائیں آپ کیسا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ نمودار کیسے ہوں گے, یہ گھوڑے کٹھے کب ایسے ہوں گے؟ دیکھیں ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں, کراچی کے لوگ جو ایم کیو ایم کو اچھی طرح جانتے ہیں, کہ ابھی بھی ہدایت نامے جو ہیں وہیں سے لندن سے ہی آتے ہیں. وہ کئی روٹ اس کا بدل گیا ہوگا چونکہ یہاں ان کی تقریر اور اس کی اجازت نہیں ہے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کوئی بھی وہ جو تقریر تھی ان کی جن کے اوپر اعتراض کے بعد یہ بین لگا ہے, وہ کبھی پاکستان میں دکھائی گئی تھی؟ وہ بھی تو اور جگہ پر بول رہے تھے نا, سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک وہ پہنچی تھی. تو میرا خیال یہ ہے, میں اس بات کا قائل ہوں کہ ابھی بھی ان 4 پارٹیوں کے سربراہوں کا کسی نہ کسی رنگ میں الطاف حسین سے رابطہ ضرور ہے. نہیں سر, مجھے یہ شک پڑتا ہے یا شاید میری خواہش ہے کہ اب یہ سکیٹرڈ ہو رہے ہیں, اب یہ الگ الگ بکھر رہے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں, ایک بزرگ نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ لکڑیوں کا گٹھا لے کے آؤ اور اس کو توڑ کے دکھاؤ. جب نہیں توڑ سکے تو انہوں نے کہا دکھاؤ, یہی کھولو اس کو, یہ لکڑی اکیلی اکیلی کر لو, ٹوٹ جائے گی. شاید میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچے گا, اور سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ تحریک انصاف ہوگی,
کیونکہ جتنی سپیس ایم کیو ایم چھوڑے گا نا وہ شہری علاقوں میں تو تحریک انصاف کا بے پناہ ووٹ ہے. پچھلا الیکشن اٹھا کے دیکھ لیجئے 2013 کا, اس میں 76,000 96,000 ووٹ پیپلز لیے. پارٹی کی موت ہے بھائی پیپلز پارٹی اب کچھ کر نہیں سکتی وہاں, اس لیے کہ شہروں میں وہ ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی ساری رورل سندھ کے اندر. شہروں کے اندر تو ایم کیو ایم سے ٹوٹنے والا بندہ جو ہے وہ تحریک انصاف کو خواہ مخواہ ووٹ دے گا بھائی. وہ فاروق ستار صاحب آج اس وقت میڈیا ٹاک فرما رہے ہیں, دیکھیں ابھی لائیو چل رہے ہیں, ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, سامنے سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں, وہ دیکھیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. بیچاروں کی جو حالت بن گئی ہے شہاب الدین, ایک شخص جو who used to call the shots پاکستان میں, اس کا جو اب حال ہے کہ نہ اس کو رابطہ کمیٹی اون کر رہی ہے, نہ اس کو کوئی چار نام واپس لینے میں بھی تیار ہے جی. مجھے تو اللہ کی کامران ٹیسوری صاحب کہاں جائیں گے اب؟ اس نے تو کہہ دیا کہ میں تو جناب اب اس گیم سے باہر ہوں, سینٹ کے الیکشن والی, اور میں تو مستعفی ہوتا ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن جو گند پڑ رہا ہے اس سے جو ساکھ 30-35 سال میں بنی اس کا مطلب ایک چیز ثابت ہوئی کہ وہ جو ہمیشہ کہتے تھے کہ رابطہ کمیٹی طاقتور ہے, رابطہ کمیٹی طاقتور نکلی سر. ہاں نہیں, اب چونکہ ساری لگام جو ہے وہ رابطہ کمیٹی کے ہاتھ مجھے میں ہے. ہمیشہ سے یاد ہے کہ ان کا ایم این اے آیا کرتا تھا, ہم اس سے ملنا چاہتے تھے, وہ کہتے نہیں بھائی رابطہ کمیٹی سے ملیے. تب ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ رابطہ کمیٹی کیا ہے. اس دفعہ پبلک کو کھل کے سمجھ آ گئی کہ رابطہ کمیٹی اصل گروپ ہے, لیکن ایم این اے نہیں ہے. لیکن شعیب آپ یہ تو مانیں گے نا کہ جس قسم کی ان کے اندر جوتیوں میں ڈال بٹ رہی ہے, اس سے ان کا ووٹ بینک افیکٹ ہو رہا ہے. بہت برا حال ہے, بہت برا حال ہے. اچھا جی, یہ ایک سینٹ میں اب آج اسحاق ڈار صاحب کو اجازت مل گئی ہے جناب. مسلم لیگ نون نے تو آج مٹھائیاں بانٹی ہوں گی, وزیر خزانہ صاحب ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی. وہ بے شک پاکستان سے باہر چلے جائیں, وزیر خزانہ ہیں, باہر چھٹی پہ ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں میں بیمار ہوں. شعیب الدین گزارش یہ ہے کہ جو جمعہ بازار لگ رہا ہے نا اس وقت کے پی کے میں اور دوسرے 3-4 صوبوں میں لگ رہا ہے, ہر جگہ جو سینٹ کی سیٹوں کی قیمت میں اور آپ ڈسکس کر رہے تھے جب ہم, آپ نے وہ علامتی وزیر خزانہ کے بارے میں بات نہیں کی. ہاں نہیں وہ بھی ہم کر لیتے ہیں, لیکن یہ جس قسم کی بندر بانٹ وہاں شروع ہے, جس طرح سے قیمتیں لگ رہی ہیں, یار کیا وقار رہ گیا مجھے بتائیں آپ سینٹ جیسے ادارے کا مسئلہ یہ ہو جو گیا ایوان بالا ہے. نہیں مسئلہ دیکھیں, 7 سیٹیں کے پی کے اپنا فاٹا میں خریدنا سب سے آسان کام ہے. 11 امیدوار ہیں, 4 سیٹیں ہیں, آپ اب دیکھیں کیسا بڑا آسان ہے. اچھا دوسری طرف نہیں مگر شعیب یہ ہر دفعہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کبھی نہیں رکا. سیٹس آر ایٹ سیل. ایٹ سیل. یہ ایک ہی موقع ہوتا ہے پیسے کمانے کا ان کو جناب, کٹھا پیسہ ملتا 5 سال میں, 3 سال 3 سال میں. ہر 3 سال بعد آتا ہے یہ موقع. اچھا یہ سینٹر گلزار کے حوالے سے کچھ یاد آتی ہے بات؟ سینٹر گلزار ان کے بیٹے وقار, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بی بی نے ان سے کہا کہ آپ ٹکٹ لیں گے سینٹر صاحب, کہتے ہیں بی بی ٹکٹ اپنے پاس رکھیے, ہم باپ بیٹا آ جائیں گے خود. شعیب ایک اور بات ناظرین, ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو ہسٹری ہے اس میں شعیب ایکسپرٹس ہیں, ہم ان کی ہر بات کو منوان مان لیتے ہیں. لیکن یہ زرداری صاحب نے جو ایک نیا بازار لگایا جو بلوچستان سے بات شروع ہوئی ہے, وہ جو مسئلہ ہے نا, انہوں نے دیکھیں میرے, اگر آپ کہیں گے بازار لگایا میں اس کو مان لوں گا, بات یہ ہے وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ تھی, انہوں نے کولیشن توڑ دی ہے. ایک ایسی پارٹی جس کی اپنی وہاں ایک سیٹ نہیں ہے, نہ اس نے کولیشن توڑنے نکلے گی تو کیا کہیں گے؟ اس نے کولیشن توڑ دی. اب وہاں پہ وہ جماعت ہے مسلم لیگ کاف جو پہلے اس کولیشن کا حصہ تھی, وہ ساری جماعتیں پھر وہیں اکٹھی ہیں, اور مسلم لیگ اور اگر پھر انہوں نے مسلم لیگ نون پھر وہاں اکٹھے ہیں, اگر پھر انہوں نے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دے دیا پھر کیا ہوگا؟ تو پھر الگ کیوں ہوئے تھے؟ ایسے نہیں ہے سر, پیسہ منی یہ تو ہمیشہ ہے, چینجنگ آف لائلٹی ہر دفعہ ہوتا ہے سر, ہر دفعہ ہوتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, وہاں بھی ہے. لیکن میرے لیے سرپرائز جو ہے وہ اس کا ہے اپنا کے پی کے کا. کے پی کے میں ووٹ خریدنا مشکل کام ہے. ہاں میرا خیال ہے پہلے شاید ایسی کوئی بڑی واضح مثال نہیں تھی اس کی. اس طرح نہیں ہوگا, 7 بندے ہیں, آپ کو تقریباً 13-14 ووٹ پتہ. اب تو ریٹ لسٹ بھی دکھا رہا تھا ایک چینل نا کہ ہاں جی وہ ریٹ لسٹ دیکھ رہے کہاں پر تھے, کتنے کا ووٹ ملے گا, اسی پر تو ہم نے ایک گفتگو شروع کی. لیکن اس پہ سر یہ اسپیکولیشنز ہیں ساری, یہ اسپیکولیشنز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ گدھے گھوڑے برائے فروخت ہیں, بکرے بھی برائے فروخت ہیں, لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے. لوٹے کا لوٹا نہیں استعمال کر رہے لفظ آپ, پیدا ہی نہیں ہے تو لوٹا کہاں سے ہوگا, یہ لڑکنے والا ہے. وہ عالم لوٹا تھا نا مشہور, عالم صاحب تھے ان کا نام تھا. سر ایک بدقسمتی سے اس کام کو, ووٹ کو آپ اوپن کر دیں, اور یہ جو جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے نا, یہ نہیں ہونا چاہیے. سٹریٹ آئے اور سٹریٹ, یعنی سیکرٹ بیلٹ نہیں ہونا چاہیے, اوپن پتہ لگے کون کس کو ووٹ دے رہا ہے. آپ اس راہداری میں جائیں, ختم ہوئی بات.
میرے خیال سے اگر یہ بات ہماری سن لیں، حکام بالا کہہ لیں، یا وہ لوگ جو الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس الیکشن کو اتنا سمپل کر دیں کہ کوئی آدمی کسی کو ہوڈ ونک کر ہی نہ سکے، تو میرے خیال سے پھر یہ اس الیکشن میں تھوڑی بہت کریڈیبلٹی تو آ ہی سکتی ہے۔ ہمارے ہاں جب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا، آزاد امیدوار جب تک آتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ بائنگ شروع ہو جاتی ہے، تو ہر حکومت شاید مجھے یہ بتائیں کہ یہ سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہوگی؟ تحریک انصاف کے میرا خیال ہے اپنے بندے بچانے آپ تو ماسٹر ہیں نا میتھمیٹکس کے، ذرا مجھے بتائیں۔ ان کو اپنے بندے بچانے ہیں، میرا خیال ہے ان کو بچا لیں گے۔ اصل میں سب سے اچھی میتھمیٹک کی تھی پنجاب میں، اس دفعہ بھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ 7ویں سیٹ بھی نہ دیں اپوزیشن۔ انہوں نے تو نامینیٹ بھی کر دیا ہے، ڈاکٹر زرکا جو ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی تھی، میں بہت جیلس فیل کرتا ہوں بعض اوقات۔ وہ آئی تھی، ڈاکٹر زرکا جو ہے وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں پنجاب سے۔ ڈاکٹر زرکا کے لیے سیٹ نکالنا مشکل ہے، کیونکہ ان کو 350 امیدواروں کا سامنا ہے، ان کے پاس بہت تھوڑے ہیں اس کے مقابلے میں۔ لیکن جو ہے نا 7 سیٹیں جنرل، باقی 3 صوبوں میں کیا سکور ہوگا پی ٹی آئی کا؟ باقی 300 میں کہاں ہیں ان کے بندے ہیں؟ کہو نا اونچی آواز سے۔ کہاں ہیں؟ بات یہ نہیں، وہاں تو ہو جائے گا، لیکن پنجاب سے ایک سیٹ جو ہے نا وہ چوائس سرور والی ہے۔ اگر وہ تمام ووٹ 1 نمبر 32 ووٹ لے جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کتنے ووٹ